بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی علیہ السلام کون ہیں اور وہ اس دنیا میں کب تشریف لائیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر مسلمان کے ذہن میں آتا ہے۔ آج کی اس بڑھتی ہوئی جنگوں میں اور بڑھتے ہوئے فتنوں میں کیا ایسے وقت میں ہی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اور آپ علیہ السلام نے قیامت کی کون کون سی نشانیاں بتائی جو کہ پوری ہو چکی ہیں اور کچھ کا پورا ہونا باقی ہے؟ ویسے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی کئی نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے، لیکن ان میں سے کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی، جن کو قیامت کی بڑی نشانی کہا گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت اب بہت نزدیک ہے۔ ان بڑی نشانیوں میں سے ایک خاص نشانی جس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں جانیں گے، اور وہ ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا اس دنیا میں تشریف لانا، اور امام مہدی علیہ السلام کی حکومت میں کون کون سے واقعات ظاہر ہوں گے۔ خواتین و حضرات، جس نے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کو جھٹلایا، اس نے کفر کیا، اور جس نے دجال کے آنے کی خبر کو جھٹلایا، اس نے بھی کفر کیا۔ تو چلے جانتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش مدینہ شریف میں ہوگی، اور آپ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ایک دوسری روایات میں آتا ہے کہ آپ حضرت حسین بن علی کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہوگا یا احمد پر ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی اس ظاہر ہونے والی نشانیوں کے بارے میں، جس سے ان کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پیشانی مبارک چمکتی ہوگی اور لمبی ناک ہوگی، اور ان کے دانتوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہوگا، اور وہ ہجرت کر کے ملک شام کی طرف جائیں گے، اور ان کی داڑھی مبارک گھنی ہوگی، نہ زیادہ لمبی ہوگی اور نہ زیادہ پتلی ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے لوگ گناہ اور ظلم سرعام کرنے لگیں گے، اور دشمنی کے زلزلے بھی سرعام ہو جائیں گے۔ اس وقت حرام کام کو حلال سمجھا جائے گا اور حلال کاموں کو حرام سمجھا جائے گا۔ پھر جب امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو گناہوں کے بیچ پھنسے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس وقت زمین اور آسمان والے بہت خوش ہوں گے۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام غریب لوگوں میں مال و دولت بانٹ کر امت محمدیہ کو امیر کر دیں گے، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے یعنی مانتے ہوئے زندگی بسر کریں گے، آپ علیہ السلام غریبوں کا خیال بہت زیادہ رکھیں گے۔ اس وقت جب اس زمانے کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا تو لوگ ایک دوسرے کے اوپر بہت ظلم کریں گے، اور آپ مدینہ کے لوگوں میں سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف چلے جائیں گے۔ آپ کے پاس لوگ آئیں گے اور آپ کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ اس بات کو ناپسند کریں گے تو وہ لوگ مقام ابراہیم پر آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اس وقت اس زمانے کے لوگوں کو اللہ پاک بہت زیادہ اناج اور نعمتوں سے نوازے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں امام مہدی علیہ السلام 40 سال تک رہیں گے، اور جب امام مہدی علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے عراق سے ایک فوج نکلے گی تو اس فوج سے اللہ تبارک و تعالی امام مہدی علیہ السلام کو محفوظ رکھے گا۔ جبکہ وہ لشکر ذوالحجہ کے چٹیل میدان میں پہنچے گا۔ زلفی ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 6 میل کی دوری پر ہے۔ جب وہ فوج اس جگہ پر پہنچے گی تو اس فوج کو زمین میں دھنس دیا جائے گا،
اس میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو قیامت تک پہچان نہ پائے گا، اور اس زمانے میں ایک ایسا جھگڑا اور فساد پیدا ہوگا جو ہر طرف پھیل جائے گا۔ اس وقت آسمان سے کوئی آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ گھبراؤ مت، تمہارے پاس تمہارا امام مہدی موجود ہے، ان کی باتیں مانو اور ان کی پیروی کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین اسلام کی شروعات ہوئی اور ختم اللہ پاک امام مہدی علیہ السلام پر کرے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا وفادار تمینہ نام کا نوجوان ہوگا جو کہ پورب سے نکلے گا۔ وقت امام مہدی علیہ السلام اور ان کے ساتھ امان لانے والے لوگ ملک شام کے مشہور شہر دمشق کی جامع مسجد میں ہوں گے اور فجر کا وقت ہوگا۔ اس وقت آپ علیہ السلام لوگوں کو فجر نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر جان نماز سے پیچھے ہٹ جائیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جان نماز پر امامت کرائیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن تک روم کے لوگوں کے ساتھ جنگ لڑیں گے اور تیسرے دن جیت حاصل کر لیں گے اور بیت المقدس سے نکالی گئی ساری چیزوں کو واپس لے لیں گے، جیسا کہ تابوت سکینہ اور بنی اسرائیل کے دسترخوان، تختوں کا ٹکڑا اور حضرت آدم علیہ السلام کا جبہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی لاٹھی مبارک اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا منبر اور منصلوات کے برتن جس میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے آسمان سے کھانا نازل فرمایا تھا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام اس شہر کی طرف جائیں گے جسے کاتے کہا جاتا ہے، جس کی لمبائی 100 میل ہے، چوڑائی 500 میل ہے، اور اس شہر کے 360 دروازے ہوں گے اور اس کے ہر دروازے سے لاکھوں جنگ کرنے والے لوگ نکلیں گے۔ مسلمان ان پر 4 تکبیروں کو بلند کریں گے اور اس شہر کے دروازوں کو توڑ دیں گے۔ اس وقت مسلمان وہاں سے بہت سا مال و دولت حاصل کریں گے اور پھر وہی 7 سال کا وقت گزاریں گے۔ اس کے بعد وہاں سے ساری چیزوں کو بیت المقدس کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ اس وقت جب مسلمان مال غنیمت آپس میں بانٹ رہے ہوں گے تو پیچھے سے کوئی آ کر کہے گا کہ دجال تمہارے گھروں میں پہنچ چکا ہے۔ اس وقت تمام لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس آ کر اس طرح سمٹنے لگیں گے، اس طرح چھپنے لگیں گے کہ جیسے شہد کی مکھیاں رانی مکھی کے پاس پناہ لیتی ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا میں اس طرح حکومت کریں گے جس طرح حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی تھی۔ اس وقت جب لوگ امام مہدی علیہ السلام سے امام مہدی علیہ السلام کی نشانی پوچھیں گے تو امام مہدی علیہ السلام پرندوں کو اشارہ کریں گے۔ اس وقت پرندے آپ علیہ السلام کی کندھوں پر آ کر بیٹھ جائیں گے اور سر پر بیٹھ جائیں گے، اور جب سوکھی لکڑی کو زمین میں اگا دیں گے تو اس وقت وہ لکڑی ہرا بھرا ایک درخت بن جائے گی۔ امام مہدی علیہ السلام کے دور میں عدل و انصاف ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام اپنی زندگی میں جتنی بھی جنگیں لڑیں گے وہ ساری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے لڑیں گے۔ خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ جزاک اللہ خیر الرازقین۔ اللہ حافظ۔